شام غریبہ کے واقعات اتنے اعصاب شکن ہیں کہ شہزادی جناب فاطمہ کبریٰ نے شام غریبہ اور شام عاشوراء کے جو واقعات بیان کیے ہیں، فرماتی ہیں کہ جب بابا کی شہادت ہوئی تو آپ کا سر نوکے سینہ پہ سوار کیا گیا، تو میدان کربلا میں بہت سے مناظر ایک ساتھ تخلیق پا رہے تھے۔ ایک جانب سالار و سرور شہیداں میر کاروان کربلا حسین ابن علی کا خوش گلا کٹا اور ان کا سر نوکے سینہ پر سوار ہوا۔ ساتھ ہی ایک دوسرا منظر تھا، وہ یہ تھا کہ باقی شہداء کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا اور ایک دستہ فوج کا کٹے ہوئے سر کے جو ابدان تھے ان کو کھینچ کے ایک مقام پہ لے جا رہا تھا۔ چوتھا منظر یہ تھا کہ گھوڑوں کے سموں میں نعل بندی ہو رہی تھی، اور پانچواں منظر یہ تھا کہ فوج کا ایک دستہ جو نیزہ بردار افراد پر مشتمل تھا وہ گھوڑوں پر سوار ہوا اور سرزمین کربلا کو اپنے نیزوں سے برمانے لگے۔ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ یہ زمین کربلا کو نیزوں سے کیوں برمایا جا رہا ہے، تو جواب یہ ملا کہ 6 مہینے کے رضیع صغیر کا لاشا نہیں مل رہا، اس کے سر کو تن سے جدا کرنا ہے اور اسے نوکے سینہ پہ سوار کرنا ہے۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے اور مادر علی اصغر کی نگاہوں کے سامنے ایک نیزہ بردار کا نیزہ زمین سے جب اوپر اٹھا تو اس میں 6 مہینے کے رضیع صغیر کا بدن الجھا ہوا، پھر ماں کی نگاہوں کے سامنے اس ننھے صغیر کا گلا کاٹا گیا اور اس کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیا گیا۔ ایک اور منظر کہ کربلا کی سرزمین پر گھوڑوں کے سموں میں نعل بندی ہو رہی تھی، تو ہم نے پوچھا اما فضہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا کہ بے گناہوں کے لاشوں کو پامال کیا جانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ بہت سے گھوڑے جن کی نعل بندی ہو چکی تھی وہ لاشوں کی جانب دوڑ پڑے، لیکن پھر ایک مرتبہ میدان میں ایک شور اٹھا، فریاد بلند ہوئی اور دوڑتے ہوئے گھوڑے رک گئے جبکہ ابھی وہ لاشوں تک نہیں پہنچے۔ تو جب رکے تو پوچھا اما فضہ یہ گھوڑے رک کیوں گئے، کہا بی بی ہور کا قبیلہ آ گیا، کہا ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہور کا لاشا پامال نہیں ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وہی افراد تھے جنہوں نے ہور کو قتل کیا تھا۔ لیکن عرب میں قتل کر دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں مخالفت پر، لیکن کسی کے لاشے کی بے حرمتی کرنا، اس کے اعضاء کو مسلح کرنا، اس کے لاشے کو پامال کرنا، یہ غیرت عرب کے خلاف ہے۔ وہ عرب مسلمان ہوں یا نان مسلم، یہ ان کی غیرت کا سوال ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر سے اختلاف تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی عزت کا سوال ہے، اس لیے ہم اس کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو دوڑتے ہوئے گھوڑے رک گئے، اس کے بعد پھر گھوڑے دوڑے اور پھر لاشوں تک نہیں پہنچے اور پھر رک گئے۔ کہا اما فضہ اب کیا ہوا، کہا بی بی حبیب کا قبیلہ آ گیا، کہا ہم حبیب کا لاشا بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے رکے، پھر میدان میں ایک فریاد بلند ہوئی، اسلحے میں جھنکار پیدا ہوئی، شور و غل ہوا، اور ایک مرتبہ پھر دوڑتے ہوئے گھوڑے رک گئے۔ کہا اب کیا ہوا، کہا نافع کا قبیلہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ منظر مسلسل دہرایا جاتا رہا اور حتیٰ کہ سب اصحاب کے لاشے سرزمین کربلا سے ہٹ گئے اور پھر صرف نواسہ رسول کا لاشا رہ گیا، اور اس کے بعد گھوڑے دوڑے، اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ گھوڑے ابھی لاشوں تک نہیں پہنچے، لیکن ایک مرتبہ پھر روک دیے گئے۔ پھر پوچھا کہ اما فضہ اب کیا ہوا، کہا بی بی اب ایک ایسی چیز ہے جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کہا اما فضہ ہمیں بتاؤ، کہا بی بی ام البنین کا قبیلہ آیا اور کہا کہ ہم عباس کا لاشا بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔
اور عباس کے بھائیوں کی لاشیں بھی میدان کربلا سے ہٹا لیے گئے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک مرحلہ آیا کہ اکیلے حسین کا لاشا سرزمین کربلا پر رہ گیا، اور پھر گھوڑے دوڑے، اور پھر گھوڑے دوڑتے رہے، اور اتنے گھوڑے دوڑے کہ شام ڈھل گئی۔ زینب پکارتی رہیں لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، اور پھر اتنے گھوڑے دوڑے کہ بیان کیا گیا کہ زیارت نائیہ کے الفاظ ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کربلا کے قاتلوں نے آ کے یہ اعتراف کیا، کہا ایھا الامیر نحن رززنا الصدر بعد الظہر، ہمیں امام حسین کے قاتلوں سے زیادہ بڑا انعام دے۔ کہا کہ قاتل سے زیادہ بڑا انعام؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے سرزمین کربلا پر ایک ایسا کام کیا ہے جو حسین کا قاتل بھی نہ کر سکا۔ وہ کیا کام ہے؟ کہا کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر، پہلے ہم نے حسین کی پشت پہ گھوڑے دوڑائے، اور پھر سینے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کا گوشت خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا۔ اور جب خاک کے ساتھ یکساں ہوا تو اس کے بعد جو سیدہ زینب کی شجاعت، بہادری، صبر و استقامت، اور بی بی کی اس وقت دین اسلام کے لیے جو خدمت ہے، جس کے لیے انہیں محسنہ اسلام کا خطاب دیا گیا۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر و دیگری زینب۔ آیت اللہ مامقانی نے ایک کتاب تحریر کی ہے، وہ کہتے ہیں تقول زینب وما ادراک ما زینب، تم کہتے ہو زینب، تمہیں معلوم ہے زینب کون ہے، کس شخصیت کا نام ہے؟ مصر کی ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اہل سنت، عائشہ بنت شاطی، اس نے ایک کتاب تحریر کی ہے بطلۃ الکربلا کے نام سے، کربلا کی شیر دل خاتون۔ اس نے بھی سیدہ زینب کی شخصیت کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اگرچہ بی بی کی شخصیت کے پہلو اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہمارے امکان میں نہیں، لیکن کربلا میں جو ان کی شجاعت، بہادری اور صبر و استقامت جس کا مظاہرہ بی بی نے کیا، اور جو ان کی شخصیت ہماری نگاہوں کے سامنے آئی، وہ اتنی حیران کن ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ نان مسلم ریسرچرز نے سیدہ زینب پر اتنی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں کہ جرمنی کا ایک نان مسلم جرمن ڈاکٹر ہے، آتھر ہے، جس نے سیدہ زینب پر کتاب لکھی ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن میں نے پرشین میں پڑھی۔ اس نے بی بی کی شخصیت کو جس طرح سے بیان کیا، اس نے کہا کہ اس زمانے میں ڈگریاں ہوتی ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے، اور اس طرح کے حالات پر قابو پانے کے لیے افراد کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ جو بی بی کبھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی، واقعہ کربلا جس نے اذہان انسانی کو تہو بالا کر دیا، جس کا تذکرہ 1400 سال کے بعد سننے پر انسان لرز اٹھتا ہے اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتا ہے، کس طرح اس بی بی نے شام غریباں کی اس قیامت میں لاشوں کو سنبھالا، جلی ہوئی قناتوں کو نصب کیا، یتیموں اور بیواؤں کو جمع کیا، ٹوٹی ہوئی ذوالفقار اٹھائی، الحافظ الحفیظ کی آوازیں بلند کیں، اور صحیفہ کربلا پر اپنے جگر پاروں کے بے گور و کفن لاشوں پر بی بی نے ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی، لیکن وہ نگاہ حسرت بھری ہونے کے ساتھ ساتھ تاخدآمیز بھی تھی۔ اور پھر جب سب لاشوں کو جمع کر لیا، بچوں کو اکٹھا کر لیا، تو اس کے بعد جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو سیدہ زینب آگے بڑھیں لاشہ حسین کی تلاش میں۔ آیت اللہ مامقانی نے تحریر کیا ہے، اور بہت سے حتیٰ کہ نان مسلم رائٹرز نے، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، جی اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ سیدہ زینب کی شجاعت کس سطح کی تھی، کس طرح کی، یہ کیا کردار ہے یہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے جب رات کی تاریکی پھیل گئی، تاریکی پھیلنے کا انتظار اس لیے کیا کہ آپ کے سر پہ چادر نہیں، چادریں چھین لی گئی ہیں، خیموں کو جلا دیا گیا ہے، تو بی بی آئیں لاشہ حسین کی تلاش میں۔
اس لیے کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کے آثار کو مٹا دے۔ اور یہ واقعات عاشورہ میں یہ بہت سے مناظر ہماری نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ پر پتھروں سے پتھر گرائے گئے اور پتھراؤ کیا گیا لاشے پر۔ اس کے بعد جب آپ کا لاشا پامال کیا گیا تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ پتھر گرائے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کے کوئی آثار باقی بچ جائیں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا بدن مبارک کہاں پر ہے۔